بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے جو مقدس اوراق ہوتے ہیں ان کا کیا کیا جائے۔ ان کو کسی سمندر میں پھینکا جائے یا ان کو جلایا جائے یا ان کو دفنایا جائے مٹی کھود کر، کیا کیا جائے؟ تو اس مسئلے کا جواب جو ہے یہ دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے میں موجود ہے۔ آپ بھی اس کو جو ہے وہ سنیں سمجھیں اور دوسرے بھائیوں سے بھی اس کو شیئر کریں۔ اس فتوے کا عنوان ہے مقدس اوراق کو جلانا چاہیے یا دفنانا چاہیے۔ اب سوال کی عبارت ہے، حضرت میں اکثر اسلامی اوراق اکٹھا کرتا رہتا ہوں جن میں تقریروں کے اشتہارات اور اسلامی مضامین والی اخبارات اور سکول میں پڑھائی جانے والی درس کتب وغیرہ، یہ بات واضح رہے کہ ان پر قرآنی آیات، درود اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک واضح لکھے ہوتے ہیں۔ ان کو اگر دفنا نہ سکوں تو کیا میں ان کو نہر کے کنارے صاف جگہ پہ جلا سکتا ہوں؟ سوال کی دوسری شق ہے، یہ مسئلہ پہلے بھی اپنے قریبی مفتی صاحب ہیں ان سے دریافت کر چکا ہوں، انہوں نے کہا جلانے سے کوئی گناہ نہیں، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں گناہ نہ ہو، بے ادبی نہ ہو۔ اب اس کا باقاعدہ طور پہ جواب دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلانے کی بھی اجازت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن ایک قرات میں لکھوا کر مکمل کر لیا تو پرانے جس قدر مصحف تھے انہوں نے سب کو جلا دیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن کے بوسیدہ اوراق کو احتیاط کے ساتھ جلا کر اس کی راکھ مٹی کے لوٹے میں بند کر کے کسی پاک و صاف جگہ گڑھا کھود کر لوٹا گاڑ دینے کو لکھا ہے۔ اب یہ بھی ایک طریقہ لکھا ہے کہ اس طریقے سے آپ زمین میں گاڑ سکتے ہیں، پہلے اس کو جلا دیں پھر اس کو کسی پاک صاف جگہ گڑھا کھود کر لوٹا گاڑ دیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قرآن اور قابل احترام دیگر کاغذات جو بوسیدہ ہو گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، انہیں پاک و صاف کپڑے میں لپیٹ کر کسی پاک و صاف جگہ گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا جائے۔ یہ آخری قول سب سے زیادہ راجح اور مفتابی ہی قول ہے، یعنی عام طور پہ اسی کے ذریعے فتویٰ دیا جاتا ہے اور اسی کو جو ہے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ آئندہ اسی پر عمل کیا کریں جو آخری قول ہے کہ کیا کریں، صاف کپڑے میں لپیٹ کر کسی پاک و صاف جگہ گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیں، تو اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے اخباریں پڑھی ہوتی ہیں یا کوئی اور ایسا کاغذ گرا ہوا پڑا ہوتا ہے تو بھائی ان کو اٹھانا چاہیے۔ ہم کیوں بے ادبی کریں؟ بے ادبی تو بہت بڑا مسئلہ ہے، بے ادبی سے بہت سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ گھر میں کوئی ایسا صفحہ نیچے گرا ہوا نہ ہو، یا جو ہے اخبار ہے تو اخبار میں بعض دفعہ جو ہے حدیث بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اللہ ہم سب کو بے ادبیوں سے محفوظ فرمائے۔